بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حج سے پہلے مکہ میں امام مہدی علیہ السلام کو ظہور ہو چکا ہے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ کبھی کبھار ایک خاموش سادہ سا لمحہ پوری دنیا میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ ایک نظر، ایک چہرہ، ایک ویڈیو اور پھر ہزاروں لاکھوں لوگ حیرانگی میں ڈوب جاتے ہیں۔ آج کا دور ایسا ہے کہ جہاں ایک سادہ سی ویڈیو چند گھنٹوں میں دنیا بھر میں وائرل ہو جاتی ہے اور ایسی باتیں سامنے آ سکتی ہیں جو پہلے کبھی کسی نے سوچی بھی نہ ہو۔ حال ہی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جب مکہ المکرمہ میں ایک اجنبی شخص کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، اور وہ شخص تنہا تھا، کسی عبادت میں مشغول یا شاید عام لوگوں کی طرح طواف کر رہا تھا۔ لیکن آنکھوں نے اس شخص کو کچھ اور سمجھ لیا۔ ویڈیو میں ایک خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے، گورا رنگ، لمبا قد، تیز اور بلند ناک، پیشانی پر روشنی اور آنکھوں میں سکون۔ اور یہ ویڈیو رمضان المبارک کے فوراً بعد مکہ المکرمہ میں بنائی گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے خاص طور پر انڈونیشیا میں بہت زیادہ وائرل ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں نے اس ویڈیو پر رد عمل دیتے ہوئے یہ کلیم کیا کہ یہ شخص امام مہدی علیہ السلام ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہاں امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ ویڈیوز، تجزیے، مباحثے، سب کچھ چند دنوں میں سامنے آ گیا، اور وہ شخص جو شاید خود اس صورتحال سے لا علم تھا، دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہاں تک کہ تو ایک عام سا مشاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے خود نہ کبھی کوئی دعویٰ کیا اور نہ کوئی بات کہی، نہ کوئی پیغام دیا۔ وہ خاموش تھا، عبادت میں مصروف تھا، اور لگتا تھا کہ اسے ان ساری وائرل ویڈیوز اور دعووں کی خبر بھی نہیں تھی۔ لوگوں نے بس اس کے چہرے کو دیکھا اور نورانیت کو محسوس کیا۔ لوگوں نے بس اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کی نورانیت کو محسوس کیا، اور خود ہی اپنے خیالات کو کسی پیش گوئی کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا صرف کسی کے چہرے کی خوبصورتی، اس کی پرسکون شخصیت یا روحانی انداز کافی ہے کہ ہم اسے امام مہدی علیہ السلام مان لیں؟ کیا ہم صرف ظاہری تاثر سے کسی ایسے عظیم مقام پر اسے فائز کر سکتے ہیں جس کا تعلق آخری زمانے کی بڑی نشانیوں میں سے ہے؟ یقیناً نہیں۔ روایات اور احادیث نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کچھ واضح علامات کا ذکر کیا ہے۔ ایک اہم نشانی یہ ہے کہ جس سال امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس سال رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15ویں روزے کو سورج گرہن لگے گا۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جسے معروف محدثین اور علماء کرام نے بار بار نقل کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حالیہ رمضان میں نہ پہلی رات کو چاند گرہن ہوا اور نہ 15ویں روزے کو سورج گرہن ہوا۔ اس لیے یہ مان لینا کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں صرف ایک ویڈیو کی بنیاد پر ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہوگا۔ اب دوسری بات، امام مہدی علیہ السلام کو ظہور صرف خاموشی سے نہیں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کو ظہور صرف خاموشی سے نہیں ہوگا، وہ ایک خاص ماحول، مخصوص حالات، بڑی آزمائشوں کے بعد منظر عام پر آئیں گے۔ ان کی پہچان بھی ایک غیر معمولی روحانی کیفیت اور اعلان کے ذریعے ہوگی، نہ کہ صرف چہرے کے تاثرات سے۔
وہ اللہ کے حکم سے قیادت کو سنبھالیں گے، ظلم کے نظام کا خاتمہ کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس تمام بات چیت کے دوران ایک اور سوال مسلسل ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ شخص کون ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی خاص فرد ہے؟ کیا یہ کسی ملک کے کسی مقام یا کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ اسی تجسس نے مجھے بھی مجبور کیا کہ میں اس شخص کے بارے میں تحقیق کروں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں کوئی سوشل میڈیا پر معلومات موجود نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں کوئی سوشل میڈیا پر معلومات موجود نہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس شخص کو امام مہدی علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ نہ یہ شخص کوئی دعویٰ کر رہا ہے اور نہ اس کے ارد گرد وہ علامات ہیں جن کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز اگرچہ پرکشش ہوتی ہیں مگر ان پر قیاس کرنا فتنے کو جنم دیتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا آنا ایک طے شدہ امر ہے اور ان کی پہچان ایک واضح غیر مبہم انداز میں ہوگی۔ یاد رکھیں، سچائی صرف دکھنے میں نہیں تحقیق میں ہوتی ہے۔ نور چہرے پر ہو یا دل میں، فرق صرف اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم جذبات سے ہٹ کر حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور امام مہدی علیہ السلام کو ظہور ایک مقدس بات ہے اور اسے سادگی سے جوڑنا یا جذبات میں آ کر فیصلے کرنا نہ صرف گمراہی ہے بلکہ پوری امت کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔